السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ کے سامنے ناظم جلسہ نے عنوان کی وضاحت فرمائی کہ کس عنوان کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے خطاب کروں گا، اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھیں. دراصل ہم اور آپ جس سماج اور معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ سماج اور معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں ہر مسلک، ہر فرقے اور ہر دین کے ماننے والے موجود ہیں. تو ہمارے تعلقات، ہمارے کاروبار ایسے لوگوں سے بھی ہیں جو دین سے دشمنی رکھتے ہیں یا دین اسلام کا انکار کرنے والے ہیں. تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں کہ کیا کلی طور پر تمام کفار سے برات کا اظہار کیا جائے گا یا اس میں کچھ نرمی بھی برتی جائے گی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلقات قائم کیے وہ تعلقات مشرکین سے بھی تھے، مدینہ کے یہود سے بھی تھے، نجران کے عیسائیوں سے بھی تھے. گویا کہ ہر مذہب، ہر دھرم کے ماننے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. اور وہ تعلق آپ کا تعلقات برائے تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ تعلق برائے تبلیغ تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین سے، یہود و نصارہ سے صرف اس وجہ سے تعلق قائم نہیں کیے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا اس سماج اور معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں تو زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ان سے تعلقات قائم کرنے ہیں. نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین سے جو تعلقات جس بنیاد پر رکھے وہ تعلقات دعوت کی بنیاد پر تھی، تبلیغ کی بنیاد پر تھی کہ اگر ان کفار سے میں نے لا تعلقی کا اظہار کر لیا، برات کا اعلان کر دیا، تو پھر ان تک میں اپنی بات کیسے پہنچاؤں گا؟ رب العالمین کا پیغام جو مجھے پوری کائنات کو بتلانا ہے، میں اس پیغام کو کس طرح سے بیان کر سکوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار و مشرکین سے تعلقات قائم کیے تھے وہ تعلقات برائے تبلیغ تھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مشرک کو، کبھی کسی کافر کو اپنی جانب سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مصیبت اور تکلیف میں نہیں ڈالا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کفار و مشرکین سے اس قدر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوتوں پر لبیک کہا کرتے تھے. آج ہم جو کہتے ہیں نا، یہ سوالات بھی ہوتے ہیں کہ کیا کسی کافر کے گھر
یا کسی بدعتی کے گھر دعوت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم جس سماج اور معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں اکثریت انہی لوگوں کی ہے. پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسے لوگوں کے یہاں دعوت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی دعوتوں کو قبول بھی کیا، اور صرف قبول نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دسترخوان پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں جو کچھ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا، اسے کھایا اور اس میں کسی قسم کا عیب نہیں نکالا. ابو داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. اب یا اس کی غربت کہیں یا اس کی سرکشی کہیں، اور آپ کو معلوم ہو کہ یہود من حیث القوم، قرآن مجید میں یہود کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے جو مذمت بیان کی ہے، جو برائی بیان کی ہے من حیث القوم، وہ کسی دوسری قوم کی برائی بیان نہیں کی گئی. سب سے بدترین اور ذلیل قوم اس روئے زمین پر اگر کوئی قوم موجود تھی اور موجود ہے تو وہ یہودیوں کی ہے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوتوں کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یہودی کے گھر تشریف لے گئے تو اس نے شرارت کی وجہ سے یا غربت کی بنیاد پر، اس کا علم اللہ رب العالمین کے حوالے، اس نے دسترخوان پر جو کھانا سجایا تھا وہ روٹی کے ساتھ جو تھا وہ سڑا ہوا کھانا تھا، سالن تھا. سڑا ہوا سالن اس نے دسترخوان پر سجایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو بلا چوچرا، بغیر کسی قسم کا عیب نکالے آپ نے اس کھانے کو تناول فرمایا. ہم اپنا جائزہ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر کے دسترخوان پر جا رہے ہیں اور وہ آپ کو سڑا ہوا کھانا کھلا رہا ہے، آپ اس کے کھانے کو کھا رہے ہیں. لیکن آج ہم اپنے گھروں میں موجود، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں ہمارے لیے جو کھانے پروستی ہیں، جو کھانے بناتی ہیں، اگر اس کھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی آ جائے تو پھر پورے گھر کو ہم سر پہ اٹھا لیتے ہیں. ہانڈیاں اور پتیلیاں گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، نہ جانے کس طریقے سے تعن و تشنیع کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانا دیا جاتا، جو کچھ بھی آپ کے سامنے روکھا سوکھا آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا چوچرا اس کھانے کو تسلیم کر لیتے. اگر آپ کا جی کہتا آپ اسے کھاتے، اور آپ کا جی نہیں کہتا تو اپنے ہاتھ آپ پیچھے ہٹا لیتے. تو کھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیب نہیں نکالا کرتے تھے. بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات ہر ایک سے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کے پاس پہنچے. وہ بچہ بیمار تھا، آپ نے دیکھا کہ کافی بیمار ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر دعوت پیش کی، اسلام کی دعوت پیش کی. اگر آپ نے نفرتوں کو جنم دیا ہوتا، کفار و مشرکین سے برات کا اعلان کیا ہوتا، برات کا اظہار کیا ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس دین اسلام کو پوری کائنات کے اندر نہیں پھیلا سکتے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرتوں کو جنم نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ الفت و محبت قائم کی. اور ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے کے سوالات کرتے ہیں کہ کیا کسی بدعتی کے یہاں کھا سکتے ہیں؟ کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے یہاں جو تجارت ہو رہی ہے وہ حرام کاروبار ہے، حرام تجارت کر رہا ہے، کیا ایسے شخص کے یہاں کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا، آپ نے اس کے یہاں آنا جانا بند کر دیا، تو آپ کس طریقے سے دین اسلام اس تک پہنچائیں گے؟ صحیح دین آپ کیسے پہنچائیں گے؟ آج ہم بڑے متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا جنتی کوئی نہیں، ہم سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا کوئی نہیں.
لیکن اگر ہمارے اعمال دیکھے جائیں، ہمارے کردار دیکھے جائیں، ہمارا اخلاق اور کریکٹر دیکھے جائیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس روئے زمین پر بسنے والی جتنی مخلوقات ہیں، اس روئے زمین پر بسنے والی انسانوں میں جتنے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں اگر بد کرداری میں، بدخلقی میں اگر کوئی مذہب، اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ ہمارے اخلاق و کردار کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنوں سے رشتے کو ختم کر لیا، نفرتوں کو جنم دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات مشرکین سے رکھے، ان لوگوں سے رکھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں دی، جنہوں نے کوششیں کی کہ آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں تو اوپر سے ایک بڑا پتھر آپ کے اوپر لڑکا دیا جائے کہ آپ اس کے نیچے کچل جائیں، دب جائیں اور مر جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاف فرمایا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا معاملہ فرمایا۔ بہت سارے واقعات اس سلسلے میں ہیں، میں واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مرض الموت میں مبتلا ہے۔ آپ نے اس بچے پر اسلام کو پیش کیا۔ وہ بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے سوالیہ نگاہ سے کہ تم کیا کہتے ہو؟ باپ نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، جو بات کہہ رہے ہیں دین اسلام کو تم قبول کر لو۔ چنانچہ وہ لڑکا دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد ہی اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس کے موت کا صدمہ نہیں پہنچا، اس کے موت کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ ابھی مسلمان ہوا ہی تھا کہ یہ مر گیا۔ زندہ رہتا، کچھ دین کی تبلیغ کرتا، نشر و اشاعت کرتا، کچھ ہمارے کام آتا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مرنے پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر نکلے اور یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ جس نے میرے ذریعے سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ آپ غور کریں، اور مؤرخین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کی فہرست متعین فرمائی ہے تو اس میں اس بچے کا بھی نام آتا ہے، اس میں اس بچے کا بھی نام آتا ہے۔ وہ یہودیت پر ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کیا صحابہ کرام کی تعداد کم تھی؟ صحابہ کرام کم تھے؟ آپ کی ایک زبان پر لبیک کہنے والے تمام کے تمام صحابہ کرام امٹ کر آپ کے پاس آ جاتے، آپ کو کسی قسم کی دشواری اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دیتے۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے کو تعلق برائے تبلیغ اپنے قریب رکھا، اور جب وقت آیا، موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی اور اس بچے نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ غور کریں اس واقعے میں کہ اگر نفرتوں کو جنم دیا ہوتا، اگر نفرتوں کو جنم دیا ہوتا، اپنے سے دور کیا ہوتا، تو کیا کبھی اس بچے تک آپ اسلام کی دعوت پہنچا پاتے؟ ہرگز نہیں۔ تو برادران اسلام، نفرتوں کو جنم داتے ہیں، آپس میں الفت و محبت کا مظاہرہ کریں، الفت و محبت کی فضا قائم رکھیں۔ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے سے کسی کی اصلاح فرما دے گا۔ اگر ہم اس نیت کے ساتھ کہ تعلقات برائے تبلیغ رکھتے ہیں تو ضرور اللہ رب العالمین ہمارے ذریعے سے کسی کی اصلاح فرمائے گا۔ برادران اسلام، تو یہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتا ہے اور دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جس طریقے سے ایک مسلمان کے مال کی حرمت ہے، ایک مسلمان کی جان کی حرمت ہے، ایک مسلمان کی عزت و آبرو کی حرمت ہے، اسی طرح کفار و مشرکین کے بھی جان و مال، عزت و آبرو کی حرمت ہے۔ ان کا ادب کیا جائے گا، ان کا احترام کیا جائے گا، ان کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہیں کیا جائے گا۔
اگر آپ ان کے ساتھ تجارت و کاروبار کرتے ہیں آپ کریں، آپ لین دین کا معاملہ رکھتے ہیں رکھیں، شریعت مطہرہ اس بات سے آپ کو نہیں روکتا، لیکن ہاں آپ کو شریعت مطہرہ وہاں ضرور روکتا ہے کہ جب دین کی بات آئے، مذہب کی بات آئے، مذہب اسلام کی بات آ جائے تو وہاں پر شریعت مطہرہ ایسے لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کا حکم دیتا ہے، ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو لوگ دین سے متعلق، جو لوگ تمہارے گھروں سے تمہیں نکالتے ہیں، دین سے متعلق تم سے لڑتے ہیں، تم سے اختلاف کرتے ہیں، نفرتوں کو جنم دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے تعلقات ہرگز قائم نہیں کرنی، ایسے لوگوں سے دوستی قائم کرنے سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے۔ آپ سورۃ الممتحنہ کی آیت کریمہ جس کی میں نے خطبہ کے بعد تلاوت کی اس کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں کس بات کا حکم دیا۔ آپ کو یاد رہے یہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کی گئی یہ سورۃ الممتحنہ کی ایک آیت ہے، اس کے بعد ایک مزید آیت ہے، انہی دونوں آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے میں باتیں رکھ رہا ہوں۔ اور یہ سورت ایک ایسی سورت ہے کہ اس کا مرکزی جو عنوان ہے وہ مشرکین سے، کفار سے برات کا اعلان ہے، کہ کفار و مشرکین سے برات کا اعلان کرنے کا یہ سورہ حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے، ان لوگوں سے تعلق قائم کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے تمہارے دین کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، بلکہ ان کے ساتھ جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تمہارے دین میں جھگڑا نہیں کرتے، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، ان تقسطوا، اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ رب العالمین مقسطین کو، انصاف کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس سورت کا جو مرکزی عنوان ہے وہ کفار سے برات کا اعلان ہے کہ کفار سے لا تعلقی اختیار کی جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جو لوگ تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ولم یخرجوکم، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، جو تمہارے دین کے بارے میں تم سے جھگڑتے نہیں ہیں، جو یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کافر ہو جائیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ امن قائم رہے، امن و سلامتی کے ساتھ ہم یہاں پر رہیں، مسلمان اپنے مذہب پر قائم رہیں، ہم اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، وہ اپنے گھروں میں رہیں، ہم اپنے گھروں میں رہیں گے، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کس قدر تکلیفیں پہنچائی تھی، کس قدر آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود مشرکین مکہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے والے تھے۔ مطعم بن عدی کے بارے میں آتا ہے کہ اس شخص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس نے کئی بار دیا، کئی بار اس نے آپ کا ساتھ دیا، بڑے بڑے احسانات کیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سفر پر تشریف لے گئے تھے تو جب طائف والوں نے آپ کو مارا، آپ کو تکلیف پہنچائی، تو جب آپ واپس مکہ آنا چاہتے تھے تو مکے میں آپ کا داخلہ بند کر دیا گیا، مکے میں آپ کا داخلہ بند کر دیا گیا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس وقت مطعم بن عدی ایک کافر ہونے کے ناطے ایک کافر تھا، لیکن اس کے باوجود انسانیت کے ناطے اس شخص نے اپنی پناہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے کی اجازت دی۔ اور دوسرا احسان اس کا یہ تھا کہ مشرکین عرب نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ وہ واقعہ یاد ہوگا، شعیب ابی طالب میں 3 سال محصور کر دیے گئے کہ مسلمانوں سے کوئی کافر لین دین نہیں کر سکتا، خرید و فروخت نہیں کر سکتا، نہ ایک دن کا بیچا جائے گا نہ خریدا جائے گا۔ کھجور کے چھالے، کھجور کے پتے کھا کر کے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں گزاری 3 سال کی مدت۔ غور کریں، 1-2 دن کی مدت نہیں، 3 سال کی مدت مسلمانوں نے اتنی مشقت اور پریشانی کے ساتھ گزاری کہ اگر ہم اپنے دل پر جو پتھر ہے اسے ہٹا کر کے دیکھیں، نم آنکھوں سے اگر ہم اسے پڑھنا چاہیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف دی گئی۔ 3 سال کی مدت تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعیب ابی طالب میں موجود ہیں، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کھجور کے پتے اور اس کی چھالیں کھا رہے ہیں۔ پھر مطعم بن عدی اور وہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کہتا ہے کہ ہم نے محمد پر بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے محمد پر بڑی زیادتی کی ہے، ہمارا اس سے عقیدے کا اختلاف ہے صحیح، دین کا اختلاف ہے صحیح، لیکن انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں محمد اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ وہ پہلے والے حالات سازگار کرنے چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اس بائیکاٹ کے معاہدے کو ختم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کو بڑا یاد کیا کرتے تھے، بہت یاد کرتے تھے۔ اسلام لانے سے قبل ہی وہ فوت ہو گیا، مر گیا، اس کو بہت یاد کیا آپ نے کہ بڑے احسانات کیے، مجھے میرا داخلہ مکے میں بند کر دیا گیا، مجھے محصور کر دیا گیا، اور اس نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ چنانچہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں نے کفار سے جنگ جیتی اور مشرکین کے 70 قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں ہیں، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو یاد کیا اور کہا کہ اگر آج مطعم بن عدی ان کی سفارش میں ایک جملہ کہہ دیتا تو میں ان 70 کے 70 قیدیوں کو آزاد کر دیتا۔ غور کریں کہ ایک کافر، ایک مشرک کے احسان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھولا، آپ نے اس کے احسان کو نہیں بھولا اور اس احسان کا بدلہ دینا چاہا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہمارا کیا عالم ہے، غور کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے، ہمارے ساتھ کوئی خیر خواہی کرے تو ہم اس کا بدلہ کس طریقے سے دیتے ہیں۔ برادران اسلام، وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات اس سورت کے حوالے سے جو میں ذکر کروں گا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفار و مشرکین سے تعلقات ختم کرنے سے منع نہیں فرماتا، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ جو تمہارے اسلام میں، تمہارے دین میں جھگڑتے ہیں، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، یا ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو اسلام کے مخالفین ہیں، جو مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے شریعت مطہرہ دوستی کرنے سے، ایسے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے سے منع فرماتی ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں روک دیا ایسے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے سے۔ آج بہت سارے مسلمان یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اگر جان محفوظ رہی، مال محفوظ رہا تو دین پر عمل کر لیں گے، بڑی زندگی پڑی ہے، بہت وقت ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ بڑی نرمی کی، آپ نے مندروں میں جا کر پوجا پاٹ بھی کیا، آپ نے بھجن بھی گائے، آپ نے نہ جانے ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، لیکن کیا ان لوگوں کی نفرتیں ختم ہو گئیں؟ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں وہ سازشیں آج ختم ہو گئیں؟ مسلمان کس طریقے سے دین میں مداہنت کر رہا ہے، سمجھوتا کر رہا ہے، نرمی اختیار کر رہا ہے، لیکن کفار و مشرکین ہرگز تم سے راضی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں کہ آج مسلمانوں نے مندروں میں بھی جانا شروع کر دیا، مسلمانوں نے ان کے ساتھ
گیت اور بھجن گانے بھی شروع کر دیے، مسلمانوں نے اپنی مساجد سے مائک بھی اتار لیے، نہ جانے کیا کیا مسلمانوں نے کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ نفرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ پتہ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، تم چاہے مندروں میں جاؤ، تم چاہے گرجا گھروں میں جاؤ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، تم بھجن بھی گا لو، سب کچھ کر لو، ماتھے پر ٹیکا بھی لگا لو، ان جیسے لباس بھی اختیار کر لو، لیکن یہ تم سے راضی ہونے والے نہیں۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے ملت کی، ان کی دین کی پیروی نہ کر لو، ان کے دین کی، ان کے ملت کی جب تک تم پیروی نہ کر لو وہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں کہ مکے میں آپ کو کس قدر تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن کیا آپ نے کبھی ان کے ساتھ مداہنت کی، سمجھوتا کیا، نرمی اختیار کی؟ ابو طالب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے بھتیجے نے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بھائیوں کو ہم سے الگ کر دیا، نفرتوں کو جنم دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آ کر یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ چچا ابو طالب بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بھتیجے، یہ مکے کے کچھ رؤسا، کچھ امراء میرے پاس آئے ہیں اور یہ پیشکش رکھ رہے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنا تو ہم اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے، اگر تم مال و زر چاہتے ہو تو مال و زر تمہیں عطا کر دیں گے، تم جو چاہتے ہو ہر چیز تمہاری قدموں میں لا کر کے رکھ دیں گے، لیکن شرط ایک ہے، شرط ایک ہے کہ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لو، دین میں نرمی برت لو، دین میں نرمی اختیار کر لو، تم ایک سال ہمارے معبودوں کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی عبادت کرو، ایک سال ہم تمہارے معبودوں کو تمہارے معبود کی اتباع کریں گے، تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ہم تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہنا تمہارے معبود کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے۔ یہ پیشکش رکھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا کہ چچا، یہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں ان کے ساتھ دین میں سمجھوتا نہیں کروں گا، تب بھی میں ان کے ساتھ مداہنت نہیں کروں گا، دین میں نرمی اختیار نہیں کروں گا۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین سے سمجھوتا کیے بیٹھے ہو، چند ٹکوں کے بدلے۔ لعنت ہو ایسی کمائی پر، لعنت ہو ایسی حرام کی کمائی پر کہ جو ہمیں ہمارے دین سے دور کر دے، جو ہمیں اللہ رب العالمین سے دور کر دے، جو ہمیں جنت سے دور کر دے اور جہنم کے قریب کر دے۔ کیا فائدہ ایسی کمائی سے؟ کیا کر لو گے ایسی کمائیاں کما کر؟ کہاں لے جاؤ گے؟ کیا اس کے بدلے اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا فرما دے گا؟ کیا اس کے بدلے اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرما دے گا؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ سورۃ القلم کی آیات اٹھا کر کے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے عظیم ہیں۔ آپ کے اخلاق اتنے عظیم ہونے کے باوجود آپ کفار کے ساتھ تمام معاملات میں نرمی برت رہے ہیں۔ آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، پھر بھی آپ نے معاف کیا، لیکن جب دین کی بات آئی، شریعت کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سمجھوتا نہیں کیا۔ برادر اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین میں سمجھوتا نہ کریں، تعلقات قائم رکھنا ہے آپ کرو، بے شک شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے، آپ تجارت و کاروبار کریں، سب کچھ کریں، لیکن کبھی دین کو ہرگز نہ بیچیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔